اس میں ضمن ایک بات آ گئی اس بات سے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اس کے اوپر کفر لوٹا ہے. آپ نے کہا کہ وہ کافر ہے. ہاں جی، یہ لیکن کفر دون الکفر ہے. ہاں، جس طرح یہ میں کہتا ہوں جزوی شرک، یہ اوور آل شرک نہیں ہے، یہ اوور آل کفر نہیں ہے، ایک جزیات میں کفر ہے لیکن کفر ہے. تو اوور آل شرک تو یار بریلوی بھی نہیں کر رہے. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں؟ کیا وہ رسول اللہ کو اللہ کی مخلوق نہیں مانتے؟ محمد عبدہ رسول نہیں کہتے؟ یہ تو نہیں کہتے کہ حضرت میلاد مناتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم تو میلاد منا کے بتا رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی طرح نہیں کرتے نبی اسلام کے ساتھ. جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نور من نور، جی اس کی وہ تعویل کرتے ہیں نور من نور اللہ. وہ کہتے ہیں اللہ کے نور میں سے نور یعنی مخلوق کے طور پہ، وہ والا مطلب نہیں لیتے. ان سے بھی پوچھے نا، بریلویوں کے عقیدے اہل حدیثوں سے نہیں آپ نے پوچھنے. ہاں یہ تعویل نہیں آپ نے. ہاں یہ جناب جب بریلوی یہ کہیں کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہیں تو آپ بریلویوں کے کہنے پہ اہل حدیث کو گستاخ رسول مان لیتے ہیں یا پہلے اہل حدیثوں سے پوچھتے ہو کہ تسی گستاخ ہو؟ وہ کہنے کہ بھائی ساڈا جرم ہے کہ اسی اے کہنے ہیں. تو وہ کہتے نہیں انج نہیں انج منو، ان دسو اسی کدھر جائیے، قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے ہر چیز کے بارے میں ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. جب وہ تعویل کرتے ہیں نا، تعویل سر قبول ہوتی ہے. یہ غامدی صاحب کا موقع مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے باہر نکالے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے. کیوں کہ اس کی تعویل کی غلطی کیا جینون ہے یا منافقانہ ہے، یہ وہی کی تائید کے بغیر آپ بتا نہیں سکتے. تو آپ اس کے ظاہر کے اوپر ایکسیپٹ کریں اسے. یار یہ جو ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ اٹیچ ہوئے ہیں، یہ مطلب مریخ سے آئے ہیں یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں سے نکلے ہیں؟ تو اگر میرا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا اے بھی کافر او بھی کافر او بھی کافر، نمازاں چھوڑ دو انہوں نے پیچھے، رشتے نال منقطع کر لو، اپنی 1.5 مسجد بنا لو، یہ دعوت پھیلنی تھی، فائدہ کوئی نہیں ہونا تھا. یہ حکمت ہے. علی بھائی آپ پہلے کہتے تھے نا، یہ ایک اعتراض آیا تھا اس سوالوں میں کہ آپ پہلے قرآن کی روشنی میں کہتے تھے کہ ابو بکر صدیق کو اگر کوئی کافر کہتا ہے. اس کا جواب میں دے چکا ہوں نا پچھلے دنوں میں جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے پشاور بم بخاری کی ایک حدیث پیش کی. جی میں نے پشاور بم دھماکے میں نے بتایا تھا. یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ہاں بخاری میں حدیث ہے اور امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو منافق کہہ دے تو اس پہ فتویٰ نہیں لوٹتا. ابن ابی بلتا کو منافق کہا تھا بدری صحابی کو حضرت عمر نے، کیونکہ اس نے نبی اسلام کی مخبری کر دی تھی، وہ جوڑے میں سے جو مولا علی خط لے کے آئے تھے. اس حدیث سے امام بخاری نے یہ رزلٹ نکالا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اگر کوئی اپنی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی بدری صحابی کو بھی منافق کہہ دے اس پہ کفر نہیں لوٹے گا، کیونکہ وہ اسے سمجھتا ہے. حضور کے ساتھ غداری تو کی ہے لیکن نبی اسلام نے کہا کہ اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو گئی. آج کی ڈیٹ میں اگر کسی کو ایسی کوئی روایتیں پہنچیں جس کی وجہ سے وہ کسی کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ رکھتا ہے تو اس کی تعویل کی غلطی کا معاملہ اللہ کے ساتھ. لیکن رافضیوں کو تو مطلب ہم سمجھانے والے اہل سنت نہیں سمجھائیں گے نا، فتویٰ نہیں لگائیں گے نا. تو جب وہ اس طرح لگاتے ہیں تو پھر کافر ہو گئے نا وہ. اچھا تو مجھے بتائیں، اگر وہ آپ سے پوچھ لیں کہ مسلم میں حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو جو لوگ مولا علی پہ سب و شتم کرواتے رہے وہ منافق ہیں یا نہیں؟ تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ ٹائم قیامت تک. نہیں ایک بات ختم ہو لیں دو میرے بھائی، ٹائم قیامت تک. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے آپ کیسے یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ نفاق دل کی کیفیت ہے، اعمال ویسے ہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بغض والے ہیں، لیکن ہم کسی شخص کے ایمان کا فیصلہ اس پہ نہیں کر سکتے. ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے. یہ پیور علمی مسئلہ ہے میرے بھائی. تو دینا سرکار دینا، پھر آؤ نا میدان، کون منع کر رہا ہے؟ دے دو. جڑا پھر انہوں ڈیفینڈ کر رہا ہے اس سے بھی فتویٰ لاؤ. ہاں پھر وہ پوری چین چلے گی، کرالری چلے گی. جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یہ پوری کرالری چلے گی. یہ آپ کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ پیورلی علم الکلام کی بحثیں ہیں، دین کی منطقی بحثیں ہیں. میں نے بڑے آسان طریقے سے عام فہم بتائی ہیں. یہ بیک وقت دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں جو میں نے کی ہیں. میں اگر حضرت ابوبکر صدیق کو منافق کہوں نا یا کافر تو میں کافر ہو گیا، کیونکہ میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر میرے تک ایسی باتیں پہنچتی جس کی وجہ سے میں غلط عقیدہ بنا لیتا ان روایتوں کی بنیاد کے اوپر، پھر میرے پہ فتویٰ نہیں پہنچنا تھا. جس طرح حضرت عمر تک یہ روایت پہنچی کہ ابن ابی بلتا نے حضور کے ساتھ غداری کی ہے، انہوں نے فتویٰ لگا دیا بدری صحابی کے اوپر، اور نبی اسلام نے حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں کروائی کہ تم پہ منافقت لوٹ گئی ہے تم توبہ کرو، کیونکہ حضور کو پتا تھا ظاہری فتویٰ یہی لگتا ہے. ان سے توبہ نہیں کروائی اور اس کو منافق نہیں کہا. یہ پیورلی علمی بحثیں ہیں اور یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ ان کو پتہ ہے، لیکن یہ جذباتی آپ کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں. انجینئر صاحب نے یہ کہہ دیا. جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ نیا رفع الدین شروع کریں نا، آپ سب کے ساتھ یہ ہوا ہوگا، بخاری کریں نا 2-4 دن، جو بندی کہتے ہیں اچھا بخاری میں تو لکھا کھڑے ہو کے پیشاب بھی کرو، کہتے ہیں نا. ہاں اچھا، لیکن دوسری طرف حال یہ ہے کہ جتنے جو بندی بریلوی ہیں جب بخاری کی شرح لکھتے ہیں تو اس حدیث کا دفاع کرتے ہیں منکرین حدیث کے خلاف، اور وہ کہتے ہیں یار ہم مانتے ہیں کھڑے ہو کے مرد پیشاب کر سکتا ہے لیکن عادتاً نہ کرے، کبھی کبھار کر لے. جواب دے رہے ہوتے ہیں منکرین حدیث کو. جس بات کا جواب تم منکرین حدیث کو دے رہے ہو حدیث کے دفاع میں، اس کی ٹونٹ ایک اہل حدیث کو کرتے ہو. تو یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک ٹکٹ میں 2 مزے. لیکن میں نے آپ کو بتایا میں نے ایک ٹکٹ میں ایک مزہ بھی خراب کر دیا ان کا. 2 مزے نہیں، 2 ہی مزے خراب کر چھڑے. ایک جڑا لینے سے وہ بھی خراب کر دیا. یہ کیسی منافقت ہے؟ جیسے جو بندی جب بریلویوں کے پاس بیٹھتے ہیں نا اہل حدیثوں کی بدخویاں کرتے ہیں، غیر مقلد یہ وہ.
گستاخ. اور جب بیٹھیں گے اہل حدیثوں کے پاس تو بریلوی مشرک اسی تھوڑے قریب ہاں. یہ ایک منافقانہ اپروچ ہوتی ہے ہمدردیاں لینے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو اس اعتبار سے ذرا دیکھا کریں, یہ پیورلی ٹیکنیکلی بحثیں ہوتی ہیں. جب تم خود مان رہے ہو, اچھا اسی طریقے سے وہ آپ کہیں گے اچھا آپ بخاری کو مانتے ہو, بخاری میں تو قرآن کی تعریف ہے, بخاری میں کھولے کتاب المناقب چیپٹر میں عبداللہ ابن عباس جو ہیں وما خلق الذکر والانثی کو وخلق الذکر والانثی پڑھتے تھے. قرآن میں دیکھو وما خلق الذکر والانثی لکھا ہوا ہے, اور بخاری کے اندر تو آیت ہی ڈیفرنٹ کر کے لکھی ہوئی ہے, بخاری میں تو قرآن کی تعریف ہوئی ہوئی ہے. اچھا اس کا جواب ان کو کہیں کہ آپ کے بڑے علماء اس حدیث کا جواب کیا دیتے ہیں, تو وہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے. کیوں کہ ان کے بڑے علماء اس حدیث کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یہ ایک قرات میں یہ الفاظ ہیں, اور قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے. بخاری پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, 7 قراتوں کو مانتے ہیں ہم. جب تم لوگ 7 قراتوں کو مانتے تھے مامو پارٹی, پھر اہل حدیث کو کیوں ٹانٹ کرتے ہو کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے وخلق الذکر والانثی, ایک ٹکٹ میں 2 مزے. یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ پرابلم اینڈ پہ کھڑا ہوتا ہے, سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہی نہیں ہوتا. یہ حرکتیں ہوتی ہیں جو یہ کرتے ہیں, جان بوجھ کے وہ سوال کریٹ کرتے ہیں جن کے جواب انہیں خود پتا ہوتے ہیں, صرف ایک بیٹل ون کرنے کے لیے کہ آپ کو الجھائیں گے. اچھا کھڑے ہو کے پیشاب لکھا ہے, واقعی یہ تو بخاری تو پھر مشکوک ہوگی, اور منکرین حدیث کو جواب دے رہے ہوں گے, تو ان کو بھی کہو نا کہ ہم بھی قائل ہیں. نہیں, ان کو نہیں بتائیں گے, ان کو کہیں گے دیکھو بخاری تو لکھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب, تسی بھی کریا کرو. ٹھیک ہے, یہ ہے منافقت. میرا خیال ہے یہ 2-3 مثالیں دیوبند بریلوی کی یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ کس طرح دنیاوی منافقت کرتے ہیں ان باتوں پہ جو یہ باتیں خود مانے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن صرف جس طرح وہ یہودی کہتے تھے نا کہ مسلمانوں سے تو مشرکین عرب بہتر ہیں سورہ النساء کے اندر, حالانکہ انہیں پتا تھا کہ مشرکین عرب تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہیں, مسلمان تو موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں. 125 دفعہ قرآن میں نام ہے, کسی صورت مشرکین عرب سے بدتر نہیں تھے مسلمان. لیکن ضد جس طرح ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں, ایک عالم نے تو وہ کراچی کا جو ایک مولانا ہے وہ جو بول ٹی وی پہ بھی آتا ہے, اس نے کہا کہ اگر کوئی اہل حدیثوں کے رفع الدین کرے تو ٹھیک ہے, انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ کرے تو نہیں ٹھیک. ہاں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیوبندی بریلوی کہتے تھے کہ شافعیوں کے رفع الدین کر لو, ٹھیک ہے تو ٹھیک, اگر تم غیر مقلد ہو کے کرو گے تو نہیں ٹھیک. تو یہ چڑھتے تھے. اب یہ انہوں نے کہا اچھا یہ اچھی گالی ہے, یہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کو ہم بھی دیتے ہیں کیونکہ یہ بڑی کارگر ہوئی ہے نا. تو انہوں نے کہا انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہو کے رفع الدین کرے تو غلط, اہل حدیث ہو کے کرے تو ٹھیک. تو اس کا مطلب دیوبندی بریلوی پھر تمہارے ساتھ ٹھیک کرتے تھے. حالانکہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس تو کبھی کہتے نہیں کہ ہم انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہو کے رفع الدین کر رہے ہیں, وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم بخاری مسلم کو پڑھ کے بنو امیہ کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں اور بخاری مسلم کو پڑھ کے رفع الدین بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرتے ہیں. میں نے آپ کو ایجوکیٹ کر دیا, آپ کی داڑیاں بھی سفید ہو جاتی ہیں نا, آپ کے ماں باپ کی تو ہوئی, ان کو یہ چلاکی نہیں مولوی کو پتہ چلی. میں نے آپ کو ایک ایک ان کی باریکیاں بتا دی ہیں کہ کدھر کدھر یہ لوگ ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑے پاکستان لیول کے عالم نے نام لیے بغیر آپ کو پتہ چل جائے گا کس کی بات کر رہا ہوں. کئی لیکچرز میں انہوں نے کہا سب میرے نبی کے طریقے ہیں, اللہ نے میرے نبی کی سنتوں کو جاری کر دیا, رفع الدین کرو یا نہ کرو. لیکن سرکار کو رفع الدین کا شاگرد شروع کر لے تو چھڑواتے ہیں اس سے. ان کے ایک اسٹوڈنٹ جو پروفیسر تھے فیصل آباد میں, جو کہتے ہیں میں بریلوی سے دیوبندی ان کی وجہ سے ہوا, اور ان کی وجہ سے میں تبلیغی جماعت میں گیا. پھر میں نے تحقیق کی تو میں نے سنت کے مطابق جب رفع الدین شروع کیا تو مسجد نبوی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا. تو میرے لیے امتحان تھا کہ جس بندے کی وجہ سے مجھے ہدایت ملی ہے آج میرے ساتھ ہے, میں اس کا رفع الدین کروں یا نہ کروں. حالانکہ اسے بے فکر ہو کے کرنا چاہیے تھا کہ اس نے تو لیکچرز میں کئی دفعہ کہا کہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں. تو چلو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے 3 امام رفع الدین کے قائل ہیں, بلکہ 3 نہ کہا کریں, سارے امام سوائے امام حنیفہ کے, یہ سارے حدیثوں کے امام بھی. ڈاکٹر القادری نے خود مانا کہ امام ترمذی رفع الدین کرتے تھے, ابو داؤد کرتے تھے, امام شافعی کرتے تھے. وہ کہہ رہے میں ڈر رہا تھا, کشمکش میں تھا. پھر میں نے کہا دیکھی جائے گی. رفع الدین سے نماز پڑھی, سلام پھیرتے ہی اس نے کہا پروفیسر صاحب یہ کیا؟ کہا سرکار آپ نے خود ہی کہا تھا سب میرے نبی کے طریقے. تو میں نے کہا بھائی میں نے بتایا تھا لیکن عمل کرنے کے لیے تو نہیں بتایا تھا نا, انفیر ہو. اور تمہیں تو میں نے وہ کتاب دی تھی حدیث اور اہل حدیث, خورشید احمد خورشید کی انتہائی بکس میں بھری ہوئی اہل حدیث کے خلاف کتاب ہے. آپ اندازہ کر لیں گھوڑوں کے دموں والی حدیث اس نے لگائی ہوئی ہے, اس سے اس کا علمی لیول کا اندازہ کر لیں اس کتاب کے اندر. تو انہوں نے کہا مولانا میں نے وہ کتاب تو پڑھی تھی لیکن اس میں تو یہ گھوڑوں کے دموں والی حدیث میں نے جب مسلم سے پڑھی تو رفع الدین کے بارے میں نہیں تھی. کہتے چلو کوئی اور حدیث پڑھ لینی تھی اور رفع الدین چھوڑ دینا تھا. اندازہ کرو, چھوڑ. تو پبلک میں کیا ہے, سب میرے نبی کے طریقے ہیں. اپنی پبلک کے لیے کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں دنیا کی اس سے بڑی بدعت کیا ہوگی کہ رائے ونڈ میں, معذرت کے ساتھ بات بھائی, اتنے سے فاصلے پہ بیرون کی مسجد ہے اندرون کی مسجد ہے. کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے مسجد نبوی 2 بنائی ہوئی تھی کہ بیرون کے مسلمان ادھر نماز پڑھیں گے اندرون کے ادھر پڑھیں گے؟ صرف اس وجہ سے کہ بیرون کے مسلمان رفع الدین کرتے ہیں, عرب کے جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں اور آمین اونچی کہتے ہیں. یہاں کے انفی جو ہیں وہ رفع الدین نہیں کرتے. کہیں وہ مدنی جراثیم ان کو نہ لگ جائے
کیسی ہوشیاری کی حضرات کے دماغ میں، کیسی چال آئی ہے. اور کوئی دور نہیں مسجد، آمنے سامنے مسجد ہیں. آپ اگر پاکستانی ہیں ادھر نماز پڑھیں، باہر کے تو ادھر پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے. گھسرے میں ہاں اندازہ کریں، کہیں سے پتہ نہ چلے. آمین اونچی کہنے پہ کہیں گے منسوخ ہو چکا ہے، اور جب تبلیغی جماعت اس مسجد میں آ کے انفیوں کی ٹھہرے گی، رفع دین کرے گی، سوڈان کے لوگ، افریقہ کے لوگ، یمن کے لوگ، فلسطین کے لوگ. وہ جس طرح ہمارے ایک بھائی نے لائیو سٹوری میں کہا تھا کہ یار وہ جو مجھے تم بتا رہے تھے یہ اپنی جماعت کو بھی بتاؤ نا منسوخ ہو گیا. وہ تو ادھر سے آئے ہیں، ان کو بیچاروں کو ابھی تک نہیں پتا چلا منسوخ ہو گیا. اللہ کا شکر ہے ہمیں پاکستان میں پتا چل گیا منسوخ ہو گیا. عربیوں کو بیچاروں کو ابھی تک نہیں پتا چلا جہاں سے دین نکلا تھا منسوخ ہے. نہیں نہیں ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے. سرکار ایک ٹکٹ میں کتنے کتنے مزے کر رہے ہیں. اب یہ ساری باتیں آپ لوگ اینڈ پہ کہیں آپ تنقید کر رہے ہیں. مجھے بتائیں اس میں سے کون سی ایسی بات ہے جو اس جہان سے ہٹ کے ہے؟ یہ فزیکل جہان کے مسئلے ہیں، یہ خوابوں کا جہان نہیں ہے، یہ فزیکل جہان ہے. اب میں آپ سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں، آپ کے بزرگان دین نے اسلام کے لیے یہ خدمات کی تھی کہ مسجدیں 2 بنوا دی، فرقے دیوبند بریلوی لادا کر دیے، چندہ بکس لادا کر لی، ٹیکسٹ بکس لادا کر لی، یہ فتوے دیے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور 1 لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار ہی رہے گا. اے خدمت کیتی ہے. اور جب کہ ہم ہر چیز پازیٹیو بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سب سے پازیٹیو ہم ہی ہیں. پریکٹیکلی ثابت ہے. جائیں گورے کی عدالت میں مقدمہ لے جائیں. مولویوں کی عدالت میں نہیں سرکار، مولوی تے کتا بھی لال کر لینا ہے. ہاں وہ نہیں ایسی مند ہے. اس لیے ہم نے کہا نا کہ آپ وہ کہتے ہیں نا علماء حق بھی تو ہوتے ہیں. ہم نے کہا بالکل ہوتے ہوں گے، لسٹ دیں ہمیں. اے کوڑا ہے مدان لے آؤ لسٹ. جو بندی مجھے لسٹ دے کہ یہ علماء حق ہیں، میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نے بریلویوں کو پکڑا دینی ہے کہ یہ علماء حق ہیں. انی موٹی گالاں کڈن گے. پھر میں دیوبندیوں کو کہا یار آپ نے تو لسٹ ہی غلط دی ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. ہاں علماء حق وہ ہوں گے جن کو پوری دنیا کے مسلمان علماء حق مانے. سرکار ہمارے علماء حق وہی ہیں، امام بخاری، امام مسلم. ہاں ہے کسی کی جرت انفی ہو کے بھی بخاری کا دشمن ہو کے بتائے، اگلے دن وہ ممبر پہ جمعہ نہیں پڑھا سکتا. یہ ہے طاقت سچائی کی. نماز بخاری کے مطابق نہیں پڑھ رہا، عقیدے بخاری کے مطابق نہیں، لیکن جرت نہیں ہے کہ بخاری کے خلاف ایک جملہ بول جائے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. تو سرکار آؤ ہمت کرو، آؤ ہمت کرو، ٹائم قیامت تک دے. علی بھائی لاسٹ ٹائم جب آپ کے نقوی صاحب کے ساتھ ویڈیو تھی نا تو اس میں آپ سے الاستواء علی العرش کے بارے میں سوال ہوا تھا، تو آپ نے وہاں بتایا تھا کہ بھائی سلفیوں کی اور بریلویوں کی تکفیر چلتی ہے اس معاملے میں. ایک کہتا ہے عرش پر ہے، ہاں تکفیر چلتی ہے. آپ کہتے ہیں میرا جو ہے وہ درمیان میں ہے. نہیں، میرا عقیدہ جو قرآن میں ہے، میں استواء العرش بھی مانتا ہوں اور اللہ کی مائیت بھی اپنے ساتھ مانتا ہوں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. میں تو اس کی تفصیل میں گیا ہی نہیں نا. میرے پہ تو فتویٰ تب چلے گا جب میں آگے چلوں. میں پیچھے ہٹ گیا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں گیٹ ٹور، میں کہہ رہا نہیں ایتھے ہی ٹھیک ہے. اے بھی درست قرآن دی آیت الرحمن علی العرش استوى، اور یہ بھی درست کہ تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا رب 7 ہوتا ہے تمہارے، تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا وہ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں پہ بھی ہو. تو اب مجھے آپ کہیں اگے ٹورو، اگے میں کیا ٹورا؟ میں آپ کو بخاری مسلم کی حدیث بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. تم کسی غائب کو اور بہرے کو نہیں پکار رہے ہو. غائب کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ حاضر. ہاں یہ کہتے ہیں حاضر کا لفظ نہیں آپ بول سکتے، عالم و ناظر بولیں. تو نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں اور مثال کیا دے رہے ہیں؟ تمہارے اونٹ کی گردن سے زیادہ. وہاں حضور بھی تھوڑی تفریق کر دیتے نا، نہیں اس سے مراد صرف علم ہے، سمع ہے، بصارت ہے، قدرت ہے. اور کیا ہوتا ہے یار؟ یہی کچھ ہی ہوتا ہے نا یار، یہی سارا کچھ ہوتا ہے نا. اس بحث میں نہ پڑے. اور اس سے بڑھ کے مفتی اعظم سعودیہ عثیمین، ان کا فتویٰ ہے کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ کی مائیت ہمارے ساتھ کس طرح ہے، ہم یہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اس کو تم کیوں نہیں بدعتی کہتے؟ پاکستان میں حافظ سعید صاحب کی کتاب ہے عقیدہ و منہج، اس میں انہوں نے لکھا ہے ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ کس طرح ہمارے ساتھ ہے. ہم کہتے ہیں اللہ عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور ہمارے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو حافظ سعید کیوں نہیں ہے جامعہ؟ اس سے بڑھ کے ان کا فخر، اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑے مفسر قرآن اس دور کے، محمد بن عبدالسلام جماعت الدعوہ کے، بہت پیاری تفسیر قرآن کی لکھی. انہوں نے بھی یہی جملے لکھے ہیں کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ علم قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے اور ذات کے اعتبار سے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس سے بڑی بات، یہ بحثیں تو تمہارے اماموں کی تھی. مجھے بتاؤ صحابہ نے یہ بحثیں کی ہیں؟ یہ بنو عباس کے دور میں یہ بحثیں شروع ہوئی ہیں تو محدثین کی یہ اصطلاحات تھیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں ان بحثوں میں نہیں پڑھتا ہوں، میرا وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا تھا. تو یہ کہتے ہیں صحابہ کے دور میں تو کبھی مسئلہ ڈسکس ہی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کو قرآن کی ان آیات کی سمجھ نہیں آئی نا، ورنہ تو ڈسکس کر کے جاتے. ٹائم قیامت تک جائے کسی صحابی نے کہا فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نہیں وہ انہوں نے تو نہیں کہا. اچھا تو اس زمانے میں تو اتنے بڑے بڑے فرقے بن گئے تھے. خوارج سے بڑا کون سا فتنہ ہوگا جس کو مسند احمد میں کہا گیا جہنم کے کتے، بخاری مسلم میں کہا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے. اس سے بڑا کوئی فتویٰ ہو سکتا ہے نبی اسلام کا؟ اور صحابہ اس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. نہیں وہ صحابہ کو پھر سمجھ نہیں لگی ہوگی نا. پھر تو یہی مطلب ہے جو بعد میں احمد بن حنبل کو سمجھ آ گئی ہے، ہاں یا ابن تیمیہ کو سمجھ آ گئی ہے. اپنے امام اپنے کول رکھو.
ٹھیک ہے, سلف دی رٹ چھڈو, سلف صحابہ ہیں. اگر صحابہ کے دور میں فتنے اٹھے اور انہوں نے ان فتنوں کے اگینسٹ کو فتوے نہیں لگائے تو سرکار اپنے فتوے اپنے پاس رکھیں, ہم ان کے کوئی ہمیں دوست لگاتے ہیں, دوست ہمیں لگائیں خلفائے راشدین کی, صحابہ کی, اہل بیت کی. آپ جن کی ہمیں دوست لگا رہے ہیں نا, ہمارے تو کمپیٹیٹر ہیں, ہمارا تو ان سے علمی اختلاف ہے, کیونکہ ہمارے مال بھائی کہتے ہیں علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی مجھے کہے کہ احمد بن حنبل یہ کہہ رہے ہیں تو احمد بن حنبل کی دوست میرے میں کیوں, میں تو اسے اپنا کمپیٹیٹر سمجھتا ہوں اس مسئلے میں. میں کہتا ہوں کہ اس نے قرآن و حدیث کے تحت یہ بات غلط کی ہے. اور یہ وہ جملے ہیں جو ڈائریکٹ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بولے تھے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا نا حنفی مسئلے میں اختلاف ہو گیا نا, تو لوگوں نے ان کو لا کے نا احناف کے بڑے بڑے ائمہ کے فتوے پیش کیے. انہوں نے کہا کہ میں تو ان سارے ائمہ کو غلط سمجھتا ہوں اس مسئلے میں, مجھے ان کے فتوے کیوں دکھا رہے ہو, میں تو ان کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتا ہوں, پرانے ہونے کی وجہ سے مجھے دوست لگاؤ گے. میں قرآن و سنت کے دلائل میں اس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں, اور میں تو کہتا ہوں ہم قرآن و سنت صحابہ اور اہل بیت کی رائے کے مطابق ایک رائے قائم کرتے ہیں. آپ ہمیں وہاں سے کوئی رائے لے کے بتائیں خلفائے راشدین سے, پھر ہم آپ کو مانیں گے. آپ بعد کے لوگوں کی ہمیں دوست لگا رہے ہیں تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کام ڈالا ہے انہوں نے, ہم نہیں مانتے ان کے فتووں کو. میں کیسے مان لوں, یہ تو بات غلط ہے نا, میں کیسے مانوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کسی اعتبار سے, یعنی آپ سمجھ لیں سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے اجتہادی خطا ہوگی ان سے, یہ کہہ لیں. یعنی امام ترمذی کو آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, انسان تھے. امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد ہیں. امام ترمذی مسلم والی جو حدیث ہے کہ نبی اسلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے ظہر اثر جمع کی, مغرب عشاء. صحابہ کرام سے تابعین نے پوچھا ابن عباس سے کہ کیوں کیا, تو وہ کہہ سکتے تھے نا مجبوری کی وجہ سے. انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. اب بھی کوئی گنجائش رہ گئی تھی, بغیر خوف, بغیر بارش, بغیر سفر. یہ 3 جملے کیوں بولے, تاکہ پتہ چلے کوئی مجبوری نہیں تھی. مجبوری یہی ہو سکتی ہے نا, خوف ہو, بارش ہو, سفر ہو. خوف میں سب کچھ آتا ہے, یعنی اگر کہیں کسی نے جانا ہے, لیٹ ہو رہا ہے اور اس کو پتا میں شادی میں جاؤں گا میری نماز رہ جائے گی, تو یہ خوف ہے, نماز سب کچھ کور ہو گیا. پھر پوچھنے والوں نے کہا کیوں کیا, تو آگے کہتے ہیں یار مجبوری کی وجہ سے کیا. انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی نہ رہے. یار یہ 5 جملوں کے بعد بھی کسی کو موٹے دماغ میں بات سمجھ نہ آئے. امام ترمذی یہ روایت لے کے آئے ہیں, وہ کہتے ہیں حدیث تو یہی کہتی ہے, لیکن ہمارے امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بغیر مجبوری کے نمازیں جمع نہیں کرنی چاہیے. اس پہ میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ حنفیت ایک کیفیت کا نام ہے جو امام ترمذی پہ بھی طاری ہو سکتی ہے. تو یہ کہتے ہیں امام ترمذی کی توہین کر دی. اچھا میں نہیں کرتا, آپ کوئی اور جملہ بول لیں. آپ تو ہمیں, اچھا امام ترمذی کی تو توہین ہو گئی. امام ترمذی کا جو پردادا استاد ہے نا, وہ امام حنیفہ کا شاگرد ہے, کیونکہ امام ترمذی کے استاد ہیں امام بخاری. امام بخاری کے جو استاد ہیں ان کے آگے سے استاد ہیں عبداللہ بن مبارک, اور عبداللہ بن مبارک امام حنیفہ کے شاگرد ہیں. اوے تسی امام حنیفہ نو نیفا کا وہ نجی محفلاں وچ ہیں, اور کوئی حدیث دے مقابلے جو شاہی کوئی نہیں, تو سرکار ترمذی پھر شاہ کتوں بن گیا حدیث دے مقابلے وچ, اور احمد بن حنبل اور شافعی کیسے بن گیا؟ احترام اپنی جگہ. تم ان سے بڑے امام کو ریجیکٹ کر دو حدیث کی بنیاد پہ, ہم چھوٹوں کو ریجیکٹ کریں تو کہو کہ اماموں کا گستاخ ہے. اچھا ایک انہوں نے ایک دفعہ میرے پہ الزام لگایا, یہ کہتا ہے کہ جو یہ ان کے بزرگوں کے خطرے چیک کرو. ہاں یہ اگر میں ایبسولوٹ جملہ بولوں تو کوئی توہین کہہ سکتا ہے, لیکن یہ کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے. پاکستان میں کتنے بزرگان دین ایسے پکڑے گئے ہیں, کینٹ کی مسجدوں میں دیوبندیوں کے مفتی 25 سال تک جمعے پڑھاتے رہے, نمازیں پڑھاتے رہے, اینڈ پہ پتا چلا راہ کے ایجنٹ ہے, خطرے چیک کیے تو ہندو نکلے. جائیں ایجنسیوں سے پوچھ لیں, میں خود بھی ایجنسیاں کا بندہ نا, تو انہوں پتا ہے انورٹڈ کامرس ایک کہندے نے میں اللہ دی سیکرٹ سروس کا بندہ ہاں کہ اس دے نبی دی دعوت پوری ایمانداری نال پہنچا رہا ہاں. اہل ایجنسیاں نہیں, یہ تو شاہی کوئی نہیں. ہاں اچھا جو ختم نبوت کے صدقے کام ہمیں ٹرانسفر ہوا ہے الحمدللہ. اس کانٹیکسٹ میں میں نے بات کی تھی کہ جو کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے, جو کہتا ہے کہ جی حدیث میں تو آیا لیکن ایسی حدیث بیان کرنا حرام ہے, اگرچہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ مار کو باقی جماعت قتل کرے گی, مار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی, صحیح بخاری 2812 حدیث تو ہے, حضور نے تو فرمایا, لیکن یہ بیان کرنا حرام ہے. تو سب سے ہلکا لفظ یہی تھا کہ میں نے کہا اس کا ختنہ چیک کرو, یہ مسلمان ہے, نبی کا ماننے والا ہے کہ نہیں, کدھر ہندو ہی نہ نکلے بچوں. مجھے تو کہنا چاہیے تھا اس منافق کو چیک کرو کہ جو نبی سے ٹکر لے رہا ہے, اس خبیث کو چیک کرو جو نبی سے ٹکر لے رہا ہے. یہ تو یہی جملے بولتے ہیں نا, اس گستاخ کو چیک کرو, اس ملعون کو چیک کرو. ملعون علماء, ہاں وہ عین ذرا صحیح بولے تو لگتا ہے کوئی پڑھا لکھا کوئی مفتی بول رہا ہے. علماء کیوں جائے علماء, میں نے تو یہ جملے نہیں بولے, میں نے سب سے سافٹ جملہ بولا ہے, چیک کرو ختنے, ہو سکتا ہے ہندوؤں کے ایجنٹ نہ ہو جو یہ باتیں کر رہے ہیں. اچھا اب ان کو تکلیف کیوں ہوئی ہے, ختنے چیک کرا دیں. ہو سکتا ہے نہ ہوئے ہوں, میں ان کو ڈر لگ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یار بات یہ خدا کے لیے, اب یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی اور ایبسولوٹ ایک جملہ اٹھانا کہ کہتا ہے انہیں خطرے چیک کرو, انہیں خطرے چیک کرو. خدا دنا ہے یار, تسی خود ہی خطرے نو کہتے ہو مسلمان ہی بیٹھنا. یہ تو ہم نے آگے بتایا یار, خطرے سے بڑی سنت داڑھی ہے.
اس کو کسی نے نہیں کہا کہ اے میرا بچے تھے جدو وال نکلے نے مسلمانی بہ گیا داڑھی رکھ لی ہے، بلکہ ماں کہتی ہے دودھ نہیں بخشاں گی داڑھی نہ مڑائی تے، تیرا بیاہ ہی نہیں ہونا، تیری شادی نہیں ہوگی. یہ تو کسی نے مسلمانی نہیں کہا. ختنے میں مسلمانی گھس گئی. او بھائی ختنے حضرت ابراہیم کے بارے میں بخاری میں آیا ہے کہ 80 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے ختنے کیے ہیں. 80 سال مسلمانی نہیں بیٹھے ہو تو علی تیشے کے ساتھ، کیونکہ اس وقت حکم نازل ہوا تھا. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال تک بغیر ختنوں کے رہے ہیں تو کوئی مسلمان بغیر ختنوں کے بھی رہے وہ مسلمان ہی رہے گا. ایک سنت ہے، ایک اچھی سنت ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، لیکن یہ داڑھی جتنی بڑی سنت نہیں ہے. ہاں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں دی ہے، اس کو مڈانا فطرت کو بدلنا ہے. اگرچہ ختنے کرنا بھی فطرت کو بدلنا ہے، لیکن وہاں ختنے کرنا فطرت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ناخن کاٹنا، مونچھیں پس کرنا، زیر ناف بال، بغلوں کے بال اور ختنہ. وہاں یہ کرنا فطرت ہے. اس طرح جملے پکڑتے ہیں. میں نے ہمیشہ ریبٹل کیا ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں آج تک کوئی میرا چھوٹا کلپ آیا ہو تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا تھا YFIR کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ، اس میں نے سارے اصول بتائے تھے. جو آپ کو کلپ بھیجے اس کو کہ یار یہ کلپ آپ نے بھیجا ہے اچھا ہے اس گمراہ کے بارے میں، یہ ذرا پوری ویڈیو بتاؤ کہ کس میں سے کاٹا ہے. ٹائم قیامت تک جے وہ پوری ویڈیو ملنی ہی نہیں کسی کو، کیونکہ کاٹی ہوئی ہے. جس نے کاٹی ہے اس شیطان کا تو آپ کو ٹریس کرنا بڑا مشکل ہوگا، اور وہ آپ کو دے گا بھی نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ پوری بات اسے پتہ چل جائے گی. اچھا اب میں آپ کو اپنے حق پہ ہونے کی نشانی بتاؤں. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم کا ادھورا کلپ کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا ہے؟ یعنی کوئی اگر مفتی کہہ رہا تھا کہ کوا حرام ہے اور میرے اسٹوڈنٹ نے کہا ہو کہ کوا اگر چند دن کے لیے باندھ دیا جائے، دانے کھلائے جائیں تو وہ حلال ہے، اپنی آواز میں اس نے یہ بھر دیا ہو، میں ذمہ دار ہوں. تو کیا ہے کوے دا؟ انہیں تیرا کلپ لایا، آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں لایا. ٹھیک ہے نا؟ وہ شاید بھائی وہ کوا لبا ہے جڑا لال بھی ہوتا ہے. ٹائم قیامت تک جے انہوں کہہ دو، ہاں وہ کہتے ہیں کوا لال بھی ہوتا ہے، بعض کوے لال ہوتے ہیں. یار یہ ہمارے حق میں ہونے کی دلیل ہے کہ ہمیں کسی مولوی کو ڈی فیم کرنے کے لیے یا اس کی اصلیت لوگوں کو بتانے کے لیے آؤٹ آف کنٹیکسٹ چیز بتانی نہیں پڑتی. پورے کنٹیکسٹ کے ساتھ پورا پیج شیئر کرواتے ہیں اور دیکھ لیں کبھی کوئی جواب نہیں آیا. آیا جواب میاں؟ ہاں آیا جواب. ٹھیک ہے نہیں وہ کرتے رہے کراندے رہے. ہاں یعنی عزت افزائی، کچھ اور نہ سمجھیو، عزت افزائی، عزت افزائی. ٹھیک ہے تو ہم جو کچھ بتاتے ہیں ڈسپلے کراتے ہیں، آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں پیش کیا. المونت کے 3 عقیدے اماد بھائی کتنے عرصے سے بیچارے چیخ رہے ہیں. ایک عالم اچھا سٹارٹ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ادھا گھنٹہ گپا مارتے رہتے ہیں جناب، لیکن آیت حدیث بھی نہیں پیش کرتے. او مامے او مامو پارٹی ایک آیت پیش کر دو، نہیں ہے. ٹائم قیامت تک جائے. اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی کسی کا ادھورا کلپ نہیں کاٹا، اور یہ ہمارے حق میں ہونے کی دلیل ہے. ان کے باطل کے یہ ڈی فیم کرنے کے لیے آدھے کاٹتے ہیں، لیکن دیکھیں لوگوں کو تو ٹینشن ہوتی ہے آدھے کلپوں سے کہ میری بدنامی ہوگی. میں بھی بعض اوقات سوچتا ہوں یہ چیز، لیکن میں کہتا ہوں یا اللہ اس شر میں سے خیر نکالنا. تو دیکھ لیں سارے